بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم پر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کثرت سے درود شریف پڑھی ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں بار بار قرآن کا دور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے کہ ربیع الاول کا مہینہ گزر جانے کے بعد میں بھی ہماری زندگی میں درود شریف کی کثرت ایسے ہی برقرار رہے، ہم ایسے ہی سدا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا کوئی دوست اگر ہمارے گھر آ جائے تو ہم اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے میں کیا پسند کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کیا چیز پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے اس کا خیال رکھیں ہماری زندگی میں، کہ ہمارا اس طرح سے ہنسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کیا، ہمارا دوسروں کا مذاق اڑانا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں کیا، ہمارا سنتوں سے دور ہو جانا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں کیا۔ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میں ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور سنتوں کو تلاش کیا جائے، کیا چیز سنت ہے، کھانا کس طرح سے کھائیں، کھانے میں آپ کیا پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے سنتوں کو جاننا ضروری ہے، جاننے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، یا ایسی نشستیں ضروری ہیں جن میں بار بار نبی کا نام لیا جائے، نبی کی زندگی کے بارے میں کہا جائے، بار بار اس کا اعادہ کرنا چاہیے، تبھی ہم کو بات حرز جاں ہو جاتی ہے، ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ دنیا کے ہم مختلف کاموں میں منہمک ہوتے ہیں اور ایسے میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، یہی محبت کا شدید پسند فرماتے تھے۔ اس طرح سے آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا رکھ رہی ہوں جو وہ ان طائف کے میدان میں کیے تھے۔ قرآن کا بھی ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مطلب آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ ہر دو جہانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، یہاں پہ بھی رحمت ہیں اور شافی محشر بن کے حشر کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہیں۔ ہر دور میں زندگی کے ہر پیریڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے۔ اصل رحمت ہے کیا چیز؟ رحمت کے آپ مختلف معنی لے سکتے ہیں۔ آپ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں اور اس کام سے اللہ تعالیٰ آپ کے راضی ہو جاتا ہے اور اس کام کو قبول کرتا ہے، اصل میں کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے۔ جیسے کہ ہم جاب کر رہے ہیں، روز صبح 9 to 5 ہم جا کے آتے ہیں، یا کسی کی رات میں ڈیوٹی ہوتی ہے، جو بھی ہے، تو ہم تلاش معاش کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کرنا بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے، رحمت بن جاتا ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ جیسے کہ کام کی جگہ کیسے سنت پہ عمل کریں، جیسے کہ گھر سے نکل رہے ہیں تو کس انداز میں نکلنا چاہیے، کون سا پیر گھر کے باہر رکھنا چاہیے، کون سا پہلا قدم کون سا اٹھانا چاہیے، اور راستے میں جب چل رہے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج کس طرح کی ہونی چاہیے کہ عاجزی انتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تو سینہ تان کے نہیں چلتے تھے، بلکہ ان کے چلنے میں عاجزی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ بلندی پر چڑھا جا رہا ہے۔ انسان جب بلندی پر چڑھتا ہے تو تھوڑا سا سامنے کی طرف جھک جاتا ہے، تو وہ پوزیشن ہوتی تھی، تو ہمارا چلنا بھی کیا ہوتا ہے، عبادت ہو جاتا ہے۔ حلال ذریعے کی روزی کمائیں گے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، رحمت ہو جاتا ہے، ہمارے لیے سنت پہ عمل کرنا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سنتوں پہ عمل ہوتا ہے۔ گھر واپس ہو رہے ہیں تو سلام، بلند آواز سے سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، سیدھا پیر گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے سنتیں ہیں، یہی رحمت ہے، یہی رحمت ہے۔ رحمت کوئی اندیکھی چیز نہیں ہے کہ رحمت کا مطلب کچھ ہمارے ساتھ اسپیشل ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہوتا، اسپیشل بالکل نہیں ہے، لیکن وہ کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں طمانینت ہو جاتی۔ سمجھیے کہ ہم روز کی
10 گھنٹے ہم جو ہے نا محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں 10 گھنٹے، اور ہم کو حاصل ہونے والا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو اس محنت کا صلہ 2000 روپے ملنا چاہیے، لیکن ملتا ہم کو 100 روپے ہے، تو کتنا کم مل رہا ہم کو؟ ایک دم 200% کم مل رہا ہم کو۔ لیکن وہ جو پیسے آتے ہیں اس سے ہمارے دل میں ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے، ایک قسم کا سکون ہوتا ہے، ہم جب محنت کر کے واپس آتے ہیں تو یہی رحمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے لیکن ان کو گھر کا سکون نہیں رہتا، دل کا سکون نہیں رہتا، نیند نہیں آتی ان کو صحیح سے، چڑچڑا پن رہتا ہے ہمیشہ، کبھی خوش رہتے ہیں۔ اکثر لوگ دیکھیے آپ کے ہمیشہ خوش نہیں رہتے، ہمیشہ بردبار نہیں رہتے، ہمیشہ تحمل سے کام نہیں لیتے۔ ان پر کچھ وقت ایسا آتا ہے بہت کم دن بھر میں کہ آج گھر کا جو ہے نا سرپرست بہت ہی خوش ہے تو پورا گھر کا ماحول اچھا رہتا، کسی دن وہ چڑچڑا ہے تو پورا ماحول چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، رحمت کا مطلب ایسا ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت سکون رہتا ہے، ہمارے دل میں بہت سکون رہتا ہے۔ ہم جب کام کرتے ہیں تو اطمینان لے کے آتے ہیں، اس کام کو کرنے کے بعد میں پچھتاوے نہیں ہوتے کہ یہ ایسا نہیں، ایسا کرنا تھا، یہ نہیں، یہ ہونا تھا، یہ بالکل نہیں ہوتا۔ جو بھی کام کر رہے اس میں اطمینان رہتا، جو بھی ارننگ ہوتی اس میں اطمینان رہتا، یہ اطمینان ہی رحمت ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور ایسا مت سمجھیے آپ کے کافر کے لیے بھی اطمینان ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بہت قریب سے نان مسلم کو اسٹڈی کرتی ہوں پچھلے 25 سال سے، ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس حرص، طمع، لالچ یہ بہت ہے، اور وہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمارے مسلم کی پراپرٹی بڑی سے بڑی رہنے دو، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم جو ہے نا فرق دیکھیں گے دونوں میں، اور دوسروں کے پاس کچھ تھوڑا بھی ہے تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اللہ کو جو حقیقی خدا ہے اس کو مانتے نہیں۔ تو ایمان کی دولت جو ہے نا ہم کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیے، ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کے لیے سرگرداں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ٹھنڈک، پھوار، اتنا ٹھنڈا، ہمیشہ میٹھا لہجہ ہے آپ کا، ہمیشہ شفقت ہے، عفو و درگزر ہے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتا ہے، آپ کے خاندان والے جب تبلیغ کیے آپ لوگوں کے خاندان میں تو وہ لوگ ہی آپ کے کٹر دشمن بن گئے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائے، بالکل قریبی رشتہ دار، لیکن آپ کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں دیے، آپ کبھی ان کے لیے کچھ غلط نہیں سوچے، کچھ غلط نہیں کرے۔ مدینہ میں طائف کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ آپ جب طائف شہر گئے، وہاں دعوت اسلام دی، جو اسلام کا انکار کرنے والے تھے وہ اوباش بچوں کو، خود نہیں کر سکتے تھے، ان کو ہمت نہیں تھی، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چونکہ بچے نادان ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، تو وہ شریر بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو آپ پہ طرح طرح کے فقرے کستے تھے اور آپ پر پتھر پھینکتے تھے، اتنے پتھر برسائے، اتنا آپ کو مارا کنکر پتھر پھینک کے کہ آپ لہو لہان ہو گیا، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور خون رس رس کے چپل میں جمع ہونے لگا۔ آپ جو چپل پہنے تھے بعد میں وہ چپل نکل نہیں رہے تھے، تو آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ روتے ہوئے جو ہے نا آپ پیر کو کچا کر کے آپ کے چپل جو ہے نا پیر سے نکالے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہو تھے اسلام کی دعوت دینے میں کہ آپ کو خون کا نکلنے کا بھی احساس نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ احساس یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کو ایک کہیں اور جہنم سے چھٹکارا پائیں۔ آپ یہی بولتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے اور فلاح پاؤ، بس آپ کا نعرہ یہی ہوتا تھا۔ اور جب طائف کے میدان میں آپ سر سے پیر تک لہو لہان ہو گئے، اس کے بعد میں جبرائیل امین تشریف لائے، آپ اتنا صبر کا مظاہرہ کرے، اتنا عفو و درگزر کا مظاہرہ کرے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں، اے نبی
اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں طائف کی آبادی کو پیس دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ شاید ان کی آئندہ نسلیں یہ تو نہیں اسلام قبول کر رہے، فلاح کی طرف نہیں آ رہے، شاید ان میں سے آئندہ کی نسلیں، ان کی آئندہ نسلیں اسلام کو قبول کرنے والی ہوں گی۔ تو آپ کی جو دعا ہے وہ دعا مجھے زبانی یاد نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دعا پڑھ کے سناؤں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ بارک وسلم۔ نبی پاک کے دعائیہ کلمات اس طرح سے ہیں: اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں میں تحقیر کی بابت فریاد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے ہیں، یہاں پہ کمپلین کر رہے ہیں۔ تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو عاجزوں کا مالک ہے، تو ہی میرا بھی مالک ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کیا بیگانہ ترش رو کے یا اس دشمن کے جو مجھ پر مسلط ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے اس نور کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، جس سے دین و دنیا کے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی مجھ کو گھیرے۔ مجھے تیری ہی رضامندی درکار ہے، اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا نورانی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کس طرح سے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجز ہونے کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجز ہونے کا اقبال کرنا ہے، اپنے زبان سے بولنا ہے کہ میں عاجز ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے بھی قبول فرمائے۔ یہ دعا کو ہم اپنی زبان میں یاد کر لیں تو انشاءاللہ جب ہم مشکل وقت میں ہوں گے اور یہ دعا کریں گے تو ضرور فلاح پائیں گے اور اس مشکل گھڑیوں سے نکل سکیں گے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام۔